علامہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا یزیدی فورسز کے ساتھ امام پاک کے کچھ مذاکرات بھی کربلا میں ہوئے؟ جی سر اگر ہم دیکھیں تو متعدد مرتبہ جی امام حسین علیہ السلام کے یزیدی افواج کے ساتھ مذاکرات ہوئے، ٹھیک، اور اگر ہم اس کو ایک دوسرے پیرائے کے اندر دیکھیں تو کیا امام حسین علیہ السلام کو اپنی شہادت کا علم نہیں تھا؟ علم تو تھا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بہت پہلے بتا دیا تھا، درست۔ لیکن اس کے باوجود بھی اتمام حجت کے لیے وہ جو حضرت ام سلمہ والی روایت ہے جی کہ جی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بتا بھی دیا، اور وہ پھر جبرائیل امین سے فرمایا کہ مجھے کربلا کی خاک کی وہ مٹی لا کے دو، جی جی مقتل حسین کی وہ مٹی لا کر کے دی اور حضرت ام سلمہ کو پیش کی، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی گردن کا بوسہ لیا اور پھر مٹی کو سونگا تو امام حسین علیہ السلام کی خوشبو آ رہی تھی اس مٹی سے، اور پھر حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ یہ سنبھال کے رکھو کہ جس دن یہ خون بن جائے اس دن میرا یہ نواسہ شہید کر دیا جائے گا، اور ایسے ہی ہوا کہ جس دن کربلا کا یہ معرکہ بپا ہوا تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس شیشی کو اٹھایا تو دیکھا کہ وہ خون بن چکی تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی پہلے خبر دے دی تھی یا بشارت دے دی تھی کہ شہید ہوں گے، چونکہ شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے اس میں کوئی شک کہ جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اللہ کے حضور یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں شہادت کی موت ہوں، واہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو کیسے قبول کیا؟ امام حسن اور امام حسین کی شہادت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت رکھ دی، اللہ اکبر، یعنی ایک سری شہادت ہے اور ایک جہری شہادت ہے۔ ٹھیک، امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیا تھا، اللہ اکبر، جی، اور امام حسین علیہ السلام کو جیسے آج کی رات گزر رہی ہے عاشور کی اور کل 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سارے غزوات کے اندر شدید زخمی بھی ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ تھا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی دشمن کے ہاتھ سے تمہیں موت نہیں دوں گا، کہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبی موت اللہ کو پیارے ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا، وہ آرزو، وہ تمنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں کمپلیٹ ہوئی اور مکمل ہوئی۔ اللہ اکبر، لیکن اس سب کے باوجود کہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، جیسے آپ مکہ سے چلے یعنی مدینہ سے چلے، روکا بہت سارے جلیل القدر صحابہ اکرام نے بھی، پھر مکہ سے آپ چلے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر سے وہ جدائی کے لمحات کہ اس سے بھی منع کیا گیا، لیکن فرمایا نہیں مجھے جانا ہے، اور پھر جب مکہ سے بھی رخصت ہوئے تو آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ میرے جو یعنی کہ نانا حضور ہیں ان کے زبان اطہر سے جو جملے نکلے ہوئے ہیں وہ پورے ہوں گے ایک نہ ایک دن۔ درست ہے، لیکن ایک دوسری طرف کہ جو ان کا یزیدیوں کا ایک واویلا تھا کہ شاید یہ جنگ کرنے آئے ہیں اور اقتدار پر قبضہ کرنے آئے ہیں، اقتدار کے لیے جب کوئی قبضہ کرنے جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے ساتھ فوجی دستہ لے کے جاتا ہے، صحیح ہے، اسلحہ لے کے جاتا ہے، اپنی خواتین کو نہیں لے کے جاتا، بچوں کو نہیں لے کے جاتا ہے۔ درست، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو ہیں ایک طرف تو وہ جانتے ہیں کہ میں شہید ہوں گا، دوسری طرف ان کو اس چیز کا بتانے کے لیے کہ مجھے تمہارے اس دنیا کے اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، درست ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنے خانوادے کو، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے گئے۔ تو متعدد مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے یعنی امن قائم کرنے کے لیے اور خون ریزی سے بچنے کے لیے یزیدیوں کے ساتھ مذاکرات اور رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کرنے کے لیے، یہ ایک پیغام تھا، ایک میسج تھا کہ جب بھی کبھی حق و باطل کے درمیان بھی مارکا ہو، یعنی ہم اس کو کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام قیامت تک کے لیے حق کے اوپر، درست، یعنی آپ کا پیغام حق ہے، آپ کی شہادت حق ہے، آپ کی تعلیمات حق ہے۔ یزید جو ہے وہ ظلم پر تھا، لوگ اس کو فاسق کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ کافر سے بھی اگلا درجہ اس کا ہے، درست ہے، اور لوگ میں یہ سمجھتا ہوں پروفیسر صاحب دیکھیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، صحیح، اور ادھر جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اور اس بے دردی کے ساتھ
آپ کی حرمت کو، آپ کے تقدس کو پامال کیا اور شہید کیا، اور اس کو لوگ رضی اللہ عنہ اللہ اور اکبر، امیر المؤمنین، اللہ یعنی اور وہ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ ہے۔ یہ کتنی مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی عقل پر ماتم کیا جائے وہ کم ہے، کہ یا تو آپ کلمہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں، اللہ اکبر، یعنی اس سے ہی ہٹ جائیں کہ ٹھیک ہے جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس کے نواسے کو یزید پلید کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ وہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت اس لیے قائم کی کہ کربلا کے مارکے کے بعد قیامت تک یہ حق و باطل کے درمیان مارکے ہوتے رہیں گے، صحیح، اور جو حق کا جو اس راستے کے اوپر جو چل رہے ہیں وہ اسی لیے جنگ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مسلمان کبھی جنگ میں پہل نہ کرے، درست، یعنی کبھی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی غزوات میں، لیکن مسلمانوں نے کبھی پہل نہیں کی ہے۔ وہ پہل کیوں نہیں کی ہے؟ کہ کم از کم اتمام حجت قائم ہو جائے، اور کبھی بھی حق پر جو ہیں وہ پہلے اپنا حق بیان کرتے ہیں کہ شاید ان کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے بھی اتمام حجت قائم کرنے کے لیے ان سے یہ کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا میں نواسہ رسول نہیں ہوں؟ اللہ اکبر، مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں خود چل کے آیا ہوں یا تمہارے خطوط مجھے لائے ہیں؟ فرمایا تم نے کتنے خطوط لکھے ہیں، ان خطوط کے اندر تم نے مجھے دعوت دی ہے، اور آج تم میرے خون کے پیاسے ہو۔ اور فرمایا کہ میں کبھی بھی نہیں چاہتا، میں اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں کہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، بے شک، اور میں کیسے کسی کے لیے زحمت بن سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ یا مجھے جانے دو، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے امن کو قائم کرنے کے لیے انہیں بہت سارے آپشن دیے، صحیح، لیکن چونکہ دوسری طرف کیا تھا، یعنی وہی دنیا کی لالچ اور حکمرانی کا گھمنڈ کہ اقتدار پر ہمارا اقتدار ہاتھ سے نہ چلا اپنے جائے، راستے سے یہ رکاوٹ ختم کرنا چاہتے تھے۔ ضد اور ہٹ درمی نے ان کی عقل پہ جو ہے وہ بہت سارا ایک کیا کہتے ہیں اس کو ان کی عقل کہ وہ جو کہتے ہیں نا مت ماری گئی ان کی، صحیح، تو وہ تھا سلسلہ۔ تو اس میں پھر امام حسین علیہ السلام نے مذاکرات کی، ہمیں تاریخ کا حصہ بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج کے ساتھ مذاکرات کیے، جن میں مختلف مواقع کے اوپر، اور بالخصوص آج کی جو یوم عاشور کی رات ہے، اس رات بھی امام حسین علیہ السلام نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، اور آپ نے اپنے خطاب کے اندر اس بات کو دہرایا کہ تم میرا مقام اور مرتبہ جانو کہ میں کس کا نواسہ ہوں۔ میں پھر یہ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تو امام حسین ہی ہے نا، باقی جتنے مرضی کوئی اگر صحابی بھی اگر مد مقابل آ جائے تو وہ اہل بیت میں سے تو نہیں ہے نا۔ اہل بیت میں جو امام حسین علیہ السلام ہیں ان کا مقام تو کوئی بھی نہیں لے سکتا ہے۔ میں ایک پروفیسر صاحب ایک بات کیا کرتا ہوں جی کہ آج چونکہ ہم جب روحانیت کی بات کرتے ہیں، تصوف کی بات کرتے ہیں، طریقت کی بات کرتے ہیں، مختلف سلاسل ہیں، طریقہ نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، قادریہ ہے، اچھا جو بزرگان دین ہیں پھر ان کے جو آگے اولاد ہے وہ ان کی سجادہ نشینی اختیار کرتی ہے۔ صحیح، تو میں مختلف مواقع کے اوپر یہ بات کہتا ہوں کہ اور آپ بھی اس بات کو سمجھیے گا اور سنیے گا کہ امام حسین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سجادہ نشین ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مقام چونکہ اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں کہ اگر کوئی بڑا اللہ کا ولی ہے اور اس کا بیٹا بھی اہل ہے یعنی تصوف میں، طریقت میں، تو وہ ان کے بعد اس درگاہ کا یا اس آستانے کا یا ان کا سجادہ نشین بنتا ہے۔ بالکل ایسا، امام حسین علیہ السلام سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سجادہ نشین ہیں، بالکل ایسا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مد مقابل کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک، خلفاء ہو سکتے ہیں لیکن سجادہ نشین امام حسین علیہ السلام، گھر والے ہیں نا، گھر کے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے باقی صحابہ کو بھی فیض ملا ہے اور ان کا بھی ایک مقام ہے، ہر ایک کو ممتاز کیا، لیکن وہ ایک بات کرتے ہیں جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک گھر والے ہیں اور ایک باہر والے ہیں۔ یہ بات ان کی مجھے پسند آتی ہے۔